مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج مزہ آیا ورشپ کے حوالے سے بھی، گیت بھی کچھ اس ترتیب سے یا وہ شاعری بھی اس ترتیب سے پریزنٹ کی گئی ہے کہ ایک ماحول بنا۔ ٹیکنالوجی کی وجہ سے کچھ انکنوینئنس ہوئی، مگر پرستش کے وسیلہ سے خدا نے برکت بخشی۔ میں آج خدا کے کلام میں سے ایک آیت پڑھتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ یسایہ کی کتاب، اس کا 41 باب اور اس کی 10 آیت پڑھیں گے۔ تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خداوند ہوں۔ میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، اور میں اپنی صداقت کے داہنے ہاتھ سے تجھے سنبھال لوں گا۔ آمین۔ جی، یہ وہ خدا کا کلام ہے، یسایہ کی کتاب، جو آج سے تقریباً 2700 سال پہلے لکھی گئی۔ وہ خدا کا کلام جو 2700 سال، تقریباً 2700 سال پہلے لکھا گیا۔ جون کے مہینے میں خدا نے میری زندگی میں، میرے گھرانے کی زندگی میں یہ واضح کیا کہ میرا کلام آج کل بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ جس قدرت کے ساتھ وہ ان ایام میں، اس ایج میں ظاہر ہوتا تھا، تاثیر کے ساتھ ظاہر ہوتا تھا، وہی تاثیر، وہی قدرت آج بھی ویسے ہی ہے۔ میں اپنی گواہی شیئر کروں گا اس کلام کے وسیلہ سے، اس چینل کے وسیلہ سے، اس میڈیم کے وسیلہ سے، اور میرا ایمان ہے کہ اس گواہی کے وسیلہ سے ہم میں نے بہت کچھ سیکھا۔ اور یہ میرا جو ایک جسمانی طور پر تو ایک بڑا بٹر ایکسپیرینس رہا، مگر روحانی طور پر بہت ہی خوبصورت ایکسپیرینس رہا، اور میری زندگی کا بیسٹ ڈیز یہ رہے جو میں نے ہاسپٹل میں گزارے۔ اب یہ وعدہ جو ہم نے پڑھا ہے خدا کا، یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہے، یہ ہر زندگی کے ساتھ ہے، ہر اس زندگی کے ساتھ ہے جس کے نتنوں میں خدا نے دم پھونکا ہے۔ بھائی کلیم بتا رہے تھے کہ آج جن کو شفا کی ضرورت ہے، جن کو جو بھی ضرورت ہے، خدا آج اپنے کلام کے وسیلہ سے ان زندگیوں کو پورا کرے، ان ضرورتوں کو پورا کرے۔ اور ہمارے پاس پریئر ریکویسٹ بھی آئی ہیں، میں ان کو بھی بولوں گا، مخاطب کرتے ہوئے میں ان کو کہوں گا کہ آپ نے آج جس طرح خدا نے مجھے شفا بخشی ہے، خدا نے مجھے ریسٹور کیا ہے، آپ بھی اپنے آپ کو خدا کے سامنے لے کر آئے۔ میں وہ سارا بتاتا ہوں کہ کس طرح خدا نے میرے ساتھ، خدا ہم کلام ہوا، اور اس سے پہلے کا جو پیریڈ تھا وہ کس طرح میں نے خدا کے حضور گزارا۔ میری گواہی کچھ اس طرح ہے۔ اب ایک جو ہمارا یہ ٹائٹل ہے اس ایم جی ٹی وی کا، زندگی کا کلام، آج وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ واقعی یہ کلام زندگی بخشتا ہے، یہ کلام بولتا ہے، یہ کلام سنتا ہے، یہ کلام حرکت میں آتا ہے، یہ کلام تبدیل کر دیتا ہے، یہ کلام نیا دل بخش دیتا ہے۔ یہی وہ کلام ہے جو ہماری ہڈیوں کا گودا بنتا ہے، اور یہی وہ کلام ہے جو ہماری زندگیوں کو ایسی تربیت میں لے کر آتا ہے، ایسی ترتیب میں لے کر آتا ہے جو ہمیں خدا کے سامنے کھڑا کرتی ہے، اور پھر ہماری وہ برکتیں، ہماری وہ ضرورتیں الہی خزانوں سے پورا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ صرف اس کلام کی وجہ سے ہے۔ کلام ہی سب کچھ ہے، آپ کی زندگی کے لیے، میری زندگی کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے۔ اگر کچھ اہم ہے تو وہ صرف خدا کا یہ کلام، کیونکہ یہ کلام ہی ہے جو آپ کے اندر متحرک ہوتا ہے، یہ کلام ہی ہے جو آپ کے اندر تحریک پیدا کرتا ہے۔ اب جب 3 تاریخ کو مجھے ہاسپٹل لے کے گئے میرے بھائی، گھر میں میری بہت طبیعت خراب ہو گئی، اور میں اپنے جسم پر یہ محسوس کر سکتا تھا کہ میں نہیں بچوں گا، میری یہ کنڈیشن تھی۔
جب مجھے ہاسپٹل لے کے گئے، میں گاڑی میں پیچھے لیٹا ہوا تھا اور مجھے نہیں پتا کب ہاسپٹل پہنچے ہیں. میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا تھا، مجھ سے سانس نہیں لیا جا رہا تھا، بہت سیویئر کنڈیشن ہو گئی تھی. اب جب وہاں پر پہنچے ہیں ہاسپٹل میں، انہوں نے مجھے ایڈمٹ کیا، انہوں نے ٹیسٹ لیا، ٹیسٹ کے بعد انہوں نے ایڈمٹ کیا. وارڈ میں جب گئے ہم تو کنڈیشن یہ تھی کہ اس وارڈ میں مریضوں کو اندر کرتے، جو سیریس ہے چل نہیں سکتا اس کو بیڈ پہ رکھتے، باہر سے تالا اور سب غائب. آئسولیشن ہے ٹھیک ہے، کوارنٹائن وہ بھی ٹھیک ہے، مگر یہ خوف، یہ دہشت میں نے وہاں پر جا کر دیکھی. اس سے پیشتر جب میں ٹھیک تھا تو میں بڑی دلیری کے ساتھ اور پاک روح کی ہدایت کے ساتھ میں نے کرونا کے خلاف وہ میسیجز دیے، اور بڑی دلیری کے ساتھ میسیجز دیے، اور خدا نے بڑی برکت بخشی. کیونکہ لوگ اس خوف کی وجہ سے بہت زیادہ متنفر ہو چکے تھے. پاسٹر صاحبان بہت زیادہ اپنے آپ کو فیلوشپ میں انہوں نے پیچھے کیا، اور بہت سے کچھ لوگ تھے جو پاسٹر سے بھی متنفر تھے. اور خدا کا شکر ہے کہ ان کی ضرورتیں گاہے بگاہے مختلف خادموں کے وسیلہ سے روحانی طور پر پوری ہوتی رہیں. بہت سے خادموں کو میں نے دیکھا جو اس چیز کے لیے بڑے متحرک تھے کہ کرونا ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہمیں صرف ایمان میں بڑھنے کی ضرورت ہے. اب جب یہ چیز میں نے بہت زیادہ میں نے بولی ہوئی تھی، اور جب فرسٹ ٹائم جب میسیج تھا میرا ایک چرچ میں، اور رات کو اناؤنس ہو گیا کہ جی چرچ سب بند ہوں گے، مگر وہ چرچ انہوں نے کہا کہ جی ہم بڑی مختصر سی میٹنگ کریں گے. اس 15 منٹ کے میسیج میں خدا نے مجھے ایک کلام دیا اس کے خروج کی کتاب میں سے، اور کہا کہ یہ میسیج دے. وہ میسیج یہ تھا کہ اسرائیل پر ایک کتا بھی نہیں بھونکے گا. یوں لکھا ہے خروج 11 باب اور اس کی 7 آیت میں، لیکن اسرائیلیوں میں سے کسی پر خواہ انسان ہو خواہ حیوان ایک کتا بھی نہیں بھونکے گا، تاکہ تم جان لو کہ خداوند مصریوں اور اسرائیلیوں میں کیسا فرق کرتا ہے. ہاللویہ. یہ وہ کلام تھا جو خدا کے پاک روح نے مجھے کہا کہ میسیج دے. 15 منٹ میں نے اس پہ میسیج دیا، اور میں نے ان کو بتایا کہ کرونا ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے. مگر اس کے لیے اگر اسی حوالہ کو پڑھیں تو جو اپنے گھروں میں خدا کے حکم کے مطابق رہے، جو خدا کے حکم کے تابع رہے، ان پر وہ وبا نہیں آئی. وبا کا ہماری زندگی میں آنا نہ آنا یہ بھی سب خدا کی مرضی پہ ہوتا ہے، یہ ہماری مرضی پر نہیں ہوتا. کیونکہ ایمانداروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹرائلز میں سے گزریں، کیونکہ ٹرائل ہی ہمارا وہ سٹیپنگ سٹون ہوتا ہے جس سے ہم اپ لفٹ ہوتے ہیں. اب اس وارڈ میں جب فرسٹ مارننگ میں جب مجھے ایڈمٹ کیا، میں ادھر گیا وارڈ میں. اب ہماری شام تک ایک پلاننگ چل رہی تھی میری اور بڑے بھائی کی کہ ادھر سے اب نکلنا کیسے ہے، کیونکہ وہاں کا ماحول ٹھیک نہیں تھا، اور بہت زیادہ ایک خوف اور ایک دہشت تھی وہ کرونا کی. مگر خدا کا شکر ہے خوف اور دہشت کی وجہ سے تو نہیں، مگر وہاں پر جس طرح ایک کیئر نہیں کر رہے تھے مریضوں کی، مریض جس مرضی تکلیف میں ہے کوئی ان کو چیک کرنے نہیں آ رہا، اس وجہ سے گھر والے بھی پریشان تھے کہ دلاور وہاں سے نکلے اور ہم اس کو گھر میں کوارنٹائن کر لیں. مگر خدا کی مرضی کچھ اور تھی. ہم حالات کے حساب سے سارا کچھ دیکھ رہے تھے، مگر خدا کی مرضی کچھ اور تھی. مجھے شام کو چھوٹے بھائی کی کال آئی کہ بڑے بھائی کا بھی پازیٹیو آیا ہے، اور اس نے اپنا نیگیٹو کہا، مگر میں نے سمجھا کہ وہ بھی پازیٹیو ہی ہے. اب میں بڑا پریشان کہ میں یہاں پہ ہوں، ان کا بھی آ گیا ہے، گھر میں بچے بھی ہیں، تو ہماری ایک جوائنٹ فیملی ہے. تو میں بڑا پریشان تھا. میں نے پھر کال کی اس کو، میں نے کہا کہ یار آپ میری ٹینشن نہ لو، میں ہاسپٹل میں ہوں، میں مینیج کر لوں گا، آپ اپنے آپ کو مینیج کرو. خیر خدا نے حکمت بخشی، گھر میں بھی سارا کچھ سیٹلڈ انہوں نے کیا. شام تک میں بالکل ٹھیک رہا، چل پھر رہا ہوں، میرا سانس
کچھ بہتر ہو رہا تھا کیونکہ وہاں پہ آکسیجن میں لے رہا تھا. رات کو جب ہوئی میں بیڈ پہ گیا, میری سینسز بالکل ڈیڈ ہو گئیں اور میرا جسم بالکل پیرالائزڈ ہو گیا. صبح تک میرے لنگس میں اور میرے گلے میں اور میرے منہ میں ایک جھلی سی بن گئی. سلائیوا نہیں بن رہا تھا, یہ تھوک نہیں تھی بن رہی, اور اس کی وجہ سے جسم نہ ہلنے کی وجہ سے میں کچھ کھا پی نہ سکا, اور یہ 3 دن تک رہا. 3 تاریخ کو میں ایڈمٹ ہوا اور 5 تاریخ تک یہ چیز یہی میرے ساتھ سلسلہ رہا. انتہائی تکلیف دہ, جسمانی لحاظ سے بہت زیادہ یہ تکلیف دہ رہی. مگر وہ جو 3 دن میں سینس لیس رہا, میرا دماغ میرے کنٹرول میں نہیں, میرا جسم میرے کنٹرول میں نہیں, مگر میں نے وہاں پر جو چیزیں دیکھی وہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور پھر بتاؤں گا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے نہیں, اس کلام کی قدرت کی وجہ سے ہوا, کیونکہ یہ کلام میں زندگی ہے. اور ہم اگر زندگی سے دور ہیں کیونکہ ہم کلام کی تلاش میں نہیں ہیں. خدا کو تلاش کریں گے تو وہ ملے گا, یہ اس کے کلام میں لکھا ہے. اب جب وہ 3 دن رات میرا جسم تو بیڈ پر تھا, مگر میری روح اس پٹ فال میں تھی, وہاں پر تھی جہاں پر میں نے کرونا کو دیکھا, اس کی دہشت کو دیکھا, ان اسپرٹس کو دیکھا. میں نے وارڈ میں اسپرٹس کو دیکھا, ایسے چل پھر رہی ہیں, ہر بیڈ پہ ایک بلیک چادر ہے, ڈارکنس ہے بہت زیادہ, وہ بائٹ کر رہی ہیں, ہر مریض کو وہ بائٹ کر رہی ہیں, اور وہ مریض بلیڈ کر رہا ہے, خون اس کے جسم سے بہہ رہا ہے, فلور پہ سارا خون ہے, دیواروں پہ خون ہے. ایک بہت بڑی دہشت میں نے دیکھی. لوگ اس طرح مر رہے تھے جیسے زومبیز چلتے ہیں, اس طرح چل رہے تھے. آرام سے ایک بندہ اٹھا اپنے بیڈ سے اور وہیں پر گر گیا, مر گیا. دوسرے نے دیکھا وہ ایسے تڑپنا شروع ہو گیا. بہت ہی خطرناک سا اندر انوائرمنٹ بنا رہا. 3 دن 3 رات میں اس ایک بہت سا کھنڈر سا تھا جہاں پر میں نے ان چیزوں کو بھی دیکھا, دہشت کو دیکھا, وہاں پر میں نے کرونا کی پاور کو دیکھا. وہاں پر خدا کے پاک روح نے مجھے کہا کہ یہ امبیسڈر آف فیئر ہے اور تم لوگ امبیسڈر آف پیس ہو. اس چیز نے میرے جسم کو ایک گرماہٹ سی بخشی. مگر اس سارے ڈارک پیریڈ میں بہت ہی ٹینس, بہت ہی تکلیف دہ اور ایک خوف کے عالم میں ایک خدا نے یہ ساری چیزیں مجھ پر واضح کی. کرونا, ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیں, کرونا ایک فزیکل چیز نہیں ہے, یہ اسپرچول ہے. یہ آپ کی اسپرٹس کو ڈیمیج کرے گی. ایک خوف جب آپ کی زندگی میں آئے گا, یہ آپ کے ایمان کو ڈیمیج کرے گی. اور مین کین نیور اوورکم کرونا, اونلی مین آف گاڈ کین اوورکم آن کرونا. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا. اور مین آف گاڈ ورڈ آف گاڈ کی وجہ سے ہوتے ہیں. جتنا جو ورڈ آف گاڈ کو ڈائجسٹ کرے گا اتنا ہی وہ زیادہ مین آف گاڈ بنے گا, کیونکہ قدرت کلام میں ہے, ہم میں نہیں ہے. وہی قدرت جب ہم میں آئے گی, کلام ہم میں آئے گا, تو پھر ہم استعمال ہوں گے اور وہ خدا کی قدرت ظاہر ہوگی. سو مین آف گاڈ کے لیے ڈائجسٹ دا ورڈ آف گاڈ. اب وہ ڈارک پیریڈز میں سے جب میں نکلا, 5 تاریخ کو میری کنڈیشن یہ تھی کہ میرا جسم, ڈاکٹرز یہ کہہ رہے تھے, انہوں نے مجھے آئی سی یو میں نہیں بھیجا کیونکہ میں ایک لاسٹ تقریباً بہت ہی زیادہ سویئر میری کنڈیشن تھی. تو 5 تاریخ کو رات کو میرے بڑے بھائی کی کال آ رہی تھی بار بار, اور میں ایک میرے ہاتھ میں موبائل تھا, میں نے اس کو کال کو کاٹا. اس کے بعد وہ بیڈ پہ گر گیا, میرے ہاتھ سے سلپ ہو گیا. پھر کال آ رہی تھی, میری صرف آنکھیں ہل رہی تھیں, باقی باڈی بہت ہی زیادہ ویک یا بالکل پیرالائز تھی. میں موو نہیں کر سکتا تھا, ایون اپنی گردن تک کو موو نہیں کر سکتا تھا. یہ کنڈیشن تھی. مگر جب بھائی کی کال آئی تو
میں نے ساتھ والے بیڈ والا میری طرف دیکھ رہا تھا، اس کو میں نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ اس کو اٹینڈ کر لے. اس نے اٹینڈ کر کے بھائی سے بات کی. کیا بات کی؟ کیونکہ مجھ سے سنا بھی نہیں جا رہا تھا، اور میری آنکھوں کے آگے بھی بہت زیادہ ان کے اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور میری سانس بھی بہت زیادہ ٹوٹ رہی تھی. آکسیجن کے ساتھ بھی مجھے سانس نہیں صحیح آ رہی تھی. سیچوریشن میری بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئی اور ہارٹ بیٹ بہت زیادہ بڑھ گئی. تو ڈاکٹر اور نرسز وہ میری سیچوریشن دیکھ رہے تھے اینڈ ویٹ کر رہے تھے کہ کب یہ ایکسپائر ہو اور ہم اس کی جگہ پہ دوسرے پیشنٹ کو لے کے آئیں. اب یہ کنڈیشن تھی، میں بہت زیادہ ایک پینک سی کنڈیشن میں تھا. اب یہ 3 دن 3 رات میں نے صرف، جب میں بالکل بیڈ پہ ہو گیا، پیرالائزڈ ہو گیا، پھر مجھے گھر والوں کا نہیں پتا کہ میرے کوئی گھر والے بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں. ایک چیز میرے ذہن میں رہی، ایک تو میری لڑائی تھی، لڑ رہا تھا میں کہ میں نے کرونا سے نہیں مرنا، کیونکہ میں نے اس کے خلاف میسیجز دیے ہوئے ہیں، بہت زیادہ میسیجز دیے ہیں، اور خود لوگوں کو اکٹھا کر کے کرونا کے خلاف میٹنگ کے حوالے سے عنوان بنا کے میں نے میسیجز دیے ہوئے ہیں. اور میں کہتا تھا خداوند وہ لوگ کہیں گے کہ یہ جو کہتا تھا کہ تم پر یہ کرونا جو ہے وہ کبھی حاوی نہیں ہو سکتا، تمہیں ٹچ نہیں کر سکتا، صرف خدا کے پاس آ جاؤ، وہی ہمیں بچا سکتا ہے. آج کیا یہ خدا کے پاس نہیں تھا؟ میں کہا خداوند اگر میں کرونا سے مروں گا تو لوگ باتیں کریں گے، اور وہ باتیں دلاور کو نہیں کریں گے، ایک خادم کو کریں گے جو تیرے کلام کو بیان کرتا رہا. دوسرا، میں یسو یسو صرف پکارتا رہا، کیونکہ سینسز کام نہیں کر رہی تھیں، اور 3 دن 3 رات وہ کچھ کھایا پیا بھی نہیں. ساتھ والا بیڈ والا تھوڑی تھوڑی دیر بعد اٹھ کے میرے منہ میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتا رہا. یہ میری کنڈیشن تھی. تو جب میں نے اس حالت میں آیا، جب بڑے بھائی کی سے بات ہوئی، اس نے بتایا ہوگا کہ کافی سویئر ہے، تو میں نے، جب میری لاسٹ مومنٹ تھی، جب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ بس اب سانسیں بالکل میرا ساتھ نہیں دے رہی اور میری آنکھ سیچوریشن بہت زیادہ ڈاؤن ہو رہی ہے، تو میں نے خدا سے صرف ایک ہی بات کی. میں یسو یسو کہتا رہا ان 3 دنوں میں، صرف یسو یسو پکارتا رہا، اور جس چیز نے مجھے ان 3 دنوں میں زندہ رکھا، دیٹ واز دا ورڈ آف گاڈ. ایک سیکنڈ، دوسرا کرنتھیوں ایک میں حوالہ پڑھوں گا، کیونکہ یہ وہ آیات ہیں جنہوں نے میری روح کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیا. جسم بہت کمزور ہو چکا تھا، میرے کنٹرول میں نہیں رہا تھا، مگر خدا کا شکر ہے کہ یہی جو زندگی بخش کلام ہے، یہ جو لفظ ہیں، یہ صرف لفظ نہیں ہے، یہ اپنے اندر سے زندگی کو پھونکتے ہیں. یہ وہ پھونک ہے جو عدن میں آدم کے نتنوں میں پھونکی گئی. آج یہ زندہ کلام جو ہے وہی پھونک ہے، یہ الفاظ جو ہیں وہی پھونک ہمارے نتنوں میں پھونکتے ہیں، اور ہماری زندگیاں اور ہماری روحیں گرمائی جاتی ہیں. دوسرا کرنتھیوں اس کا 13 باب اور اس کی 5 آیت، تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر اپنے آپ کو جانچو، کیا تم اپنی بابت یہ نہیں جانتے کہ یسوع مسیح تم میں ہے، ورنہ تم نامقبول ہو. یہ وہ بات تھی جو میرے دل میں تھی اور میں خدا کے سامنے رکھ رہا تھا. میں یسوع یسوع صرف پکارتا تھا، اور مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میری آواز ایک گونج کے میرے پاس واپس آ رہی ہے. ہر طرف ڈارکنس ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، اور میں پتہ چل رہا تھا کہ میری جو آواز ہے وہ کسی تک نہیں پہنچ رہی، واپس ہو رہی ہے، باؤنس بیک ہو رہی ہے. مگر یہ وہ آیت تھی، مجھے پتا تھا کہ میرا ایمان کرونا سے بڑا ہے، مجھے پتا تھا کہ کرونا مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرا یسوع ساتھ ہے. میری تسلی جو تھی وہ یہ تھی کہ میری آواز یسوع تک نہیں پہنچ رہی، مگر میں جانتا ہوں کہ یسوع مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ مجھے اس نے اس لیے نہیں بچایا کہ میں اس کی خدمت کروں، اس نے مجھے اس لیے اس دنیا میں اپنا کلام بخشا اور اپنے لیے کھڑا کیا انجیل کی منادی کے لیے، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے.
اس نے مجھے گورے سے اگر اٹھایا ہے تو اس لیے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت کبھی بھی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی لچک ہو، بے مثال محبت ہے۔ اور میرے دل میں جو تسلی تھی وہ یہ تھی کہ میرا یسو تو مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ 5 تاریخ کو رات کو جب بڑے بھائی سے وہ ساتھ والے بیڈ والے کی بات ہوئی تو مجھے پتا تھا کہ گھر والے بہت پریشان، انہوں نے میری ایک سیویئر کنڈیشن دیکھی ہوئی ہے، اور جب وہ مجھے کال کرتے ہیں تو پہلے جو 1-2 دن تھے میں ان کو یہی کہتا تھا مجھ سے بولا نہیں جا رہا، تو سیویئر کنڈیشن کا ان کو علم تھا۔ اب میری سیچوریشن میں نے دیکھا ہے، میری فنگر پہ وہ لگا ہوا تھا میٹر، میری سیچوریشن 79 پہ آئی ہے، اور میری ہارٹ بیٹ جو تھی وہ 170 سم تھنگ تھی۔ اب وہ چیز صحیح کلیئر نہیں آئی، تو 79 کا اس لیے کنفرم ہے کیونکہ وہ نرس جب تھی نا ساتھ والے بیڈ کے ساتھ، وہ کہہ رہی کہ سیچوریشن 79 ہو گئی ہے، تو اس کو بلاؤ، وارڈ بوائے کو بلاؤ، مینس کہ بس اب آپ کنٹینیو کیجیے گا۔ اوکے جی 2 کرنتھیوں اس کے جو دوسرے کرنتھیوں اس کا 13 باب اور 5 آیت تھی، اس چیز کو میں نے اپنی زندگی میں ان دنوں میں ایکسرسائز کیا۔ مجھے اتنا پتا تھا میرا ایمان نہیں ڈول رہا، کیونکہ میں ایک دہشت کے ماحول میں رہا، میری زندگی میں کوئی خوف نہیں آیا۔ ایون میں نے اپنے آپ کو اس کنڈیشن میں بھی اپنے آپ کو موت کے حوالے نہیں کیا، یہ لفظ میں نے استعمال نہیں کیے، میں نے بہت سوچ سمجھ کے اپنے لیے اس حوالے سے لفظ استعمال کیے۔ میں نے ایک بات کہی تھی، میں نے کہا تھا کہ خدایا اگر تیری مرضی ہے نا تو میں اپنے آپ کو تیری مرضی کے تابع کرتا ہوں، مگر میں نے کرونا سے نہیں مرنا۔ یہ وہ ایک بات تھی جو میں خدا کے سامنے رکھی ہوئی تھی، اور میں حالات کو دیکھ کر یا ہم سب حالات کو دیکھ کر اپنے اپنے بیان دے رہے تھے، میری فزیکل کنڈیشن کو دیکھ کر میں ایک مائنڈ سیٹ بنا چکا تھا، مگر خدا کے جو منصوبے ہیں وہ ہمیشہ ہمارے لیے بھلائی کے ہیں۔ تو جب میں گھر سے گیا ہاسپٹل کے لیے تو میری مسز نے کہا تھا کہ آپ واپس آئیں گے، میری بابی نے کہا کہ آپ فکر نہ کرو آپ گھر آؤ گے۔ میرے بڑے بھائی نے بہت زیادہ مجھے تسلی دی، اور ہی از دا مین آف فیتھ ان آور فیملی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یار پازیٹیو باتیں کر، مگر وہ ہمارے لیے میرے لیے ایک باپ کی طرح ہیں، تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں ان کے سامنے روؤں، اس طرح باتیں کروں، بیٹوں کی طرح بچوں کی طرح اپنے دل میں جو آ رہا ہے وہ نکالوں۔ تو ایک یہ چیز تھی بہت زیادہ، یعنی کہ ایک سویئر کنڈیشن میں بھی تھے۔ اس دن کی بات بتاتا ہوں، جب وہ 5واں دن تھا اور نرس کہہ رہی تھی کہ جی سیچوریشن بہت ڈاؤن ہو گئی ہے، مصطفیٰ کو بلاؤ جو وارڈ بوائے تھا۔ وہ بندہ صرف پیشنٹ شفٹ کرتا تھا، جو مر جاتے تھے ان کو باہر کوریڈور میں رکھ دیتے تھے اور پھر نیا ایک پیشنٹ آ جاتا تھا بیڈ۔ تو اسی لمحے جب میں نے دیکھا کہ جب اس نے یہ کہا نا، تو میرے آنکھوں کے سامنے ایسے بالکل جیسے ایک ڈارک چیز ہو جاتی ہے، اور میری سانس نہ ہونے کے برابر ہو رہی تھی، اور میں فیل کر رہا تھا کہ بس دس از دا لاسٹ مومنٹ۔ تو اسی لمحہ ایک بہت ہی انٹینسو لائٹ میں نے دیکھی، اسموتھی سی، اتنی سافٹ، اور لائٹ کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا وہ کیا تھی لائٹ، کس پتہ نہیں، میں لفظوں میں یہ چیز بیان نہیں کر سکتا۔ آئی سو جیسس، یسوع نے میری گال پہ ٹیپ کیا اور کہا یو آر اسپرچل ڈائنامائٹ۔ ایک لمبی سانس آئی، اور میں نے دیکھا کہ میرا جو انٹرس تھی نا اس وارڈ کی، اس کے انٹرس کے بالکل ساتھ والا بیڈ تھا۔ میرا چھوٹا بھائی اپنی مسز کے ساتھ انٹر ہوا، اس کی مسز وہیں پر نرس تھی، مگر وہ کرونا بلاک میں نہیں تھی، ایمرجنسی والی سائٹ پر تھی۔ وہ ایک اسپیشل پرمیشن لے کے دونوں آئے، ورنہ کرونا وارڈ میں کسی کو نہیں آنے، ڈاکٹر نرسز نہیں آتی۔ جو نرس آئی ہے وہ صرف دیکھتے ہیں کہ بس کچھ ہے تو نہیں یہاں پہ کسی کو کوئی ایسا مریض جس کو ہم نے شفٹ کرنا ہو، صرف یہ چیز۔ ان 3 دنوں میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ کسی مریض کو ٹچ کر رہے ہیں۔ اس طرح کی کنڈیشن تھی، آئسولیٹڈ تھے بالکل، گھر والے
اتنے گھر میں ایک مقام ہے، اتنی ایک روب ہے، مگر وہاں پر جا کر کوئی وقت نہیں ہے. گیٹ پر کھانا رکھتے ہیں اور آواز لگا دیتے ہیں جی اپنا اپنا کھانا پکڑ لیں. یہ کنڈیشن تھی، بہت ہی ایک امبیرسنگ مومنٹ بھی تھی. جو ہی یسو نے ٹیپ کیا ایک لمبی سانس آئی اور میں نے اپنے بھائی کو انٹر ہوتے دیکھا اور یسو کے وہ الفاظ کہ یو آر اسپرچل ڈائنامائٹ. جو ہی میرا بھائی انٹر ہوا، وہ جو اس کی مسز تھی وہ میڈیکل سٹاف کے ساتھ وہ کمیونیکیشن میں لگ گئی کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں کہ نہیں. میرے بھائی نے جب میرا ہاتھ پکڑا، آئی فیلٹ جیسے ایک لہر سی میرے اندر گزری ہے، اور سینسز تو میری تب بھی بحال ہو گئی تھی جب یسو کو میں نے دیکھا. اسی وقت میری روشنی مجھے نظر آ رہی ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے، اور میرا دماغ مجھے پتہ چلا کہ ہاں اب مجھے کنٹرول میں ہے. مجھے پتا ہے کہ میرا دماغ میرے کنٹرول میں ہے، کیونکہ اس سے پہلے مجھے فیل ہوتا تھا کہ کوئی مجھے کہتا ہے سو جا، اٹھ جا، بس اس طرح کر لے، اس طرح کی بہت سی آوازیں میں نے سنی، مگر خدا کے کلام کے وسیلہ سے کوئی خوف میری زندگی میں. جو ہی بھائی نے مجھے ٹچ کیا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا، اور میری فزیکل کنڈیشن کافی سویر تھی، اس نے منہ اوپر کر کے تو دعا شروع کی. وہ مومنٹ خدا نے مجھے ریوائیو کرنا شروع کیا. یہ وہ مومنٹ تھی جب میری باڈی موو نہیں کر رہی. میرے چھوٹے بھائی نے جانے سے پہلے میرے کپڑے سیزر سے کاٹے، کیونکہ میری باڈی موو نہیں تھی کر رہی. سیزر سے میرے کپڑے کاٹے اور مجھے ڈائپر فکس کیا. یہ تھی میری فزیکل کنڈیشن. مگر جب یسوع سامنے آ جاتا ہے نا تو پھر آنکھوں سے چھلکے اترتے ہیں، اور جو ساؤل ہوتا ہے نا وہ پولوس ہو جاتا ہے. وہ جو خدا کے خلاف کھڑا ہوتا ہے نا، خدا کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، اور خدا کے آگے خدا کے لیے پھر اس کی زندگی مخصوص ہو جاتی ہے. یہ وہ مومنٹ تھی، وہ ایک لمبی بریتھ، میرا ریوائیو ہونا. اور مارننگ میں اٹھ کے بیٹھا اور میں نے اپنا بریک فاسٹ کیا. نیکسٹ مارننگ نیکسٹ ڈے جب وہ دن میرا کافی کمزوری میں گزرا، مگر میری باڈی میرا دماغ کام میں تھا، اور ایک اندر فتح کی ایک للکار تھی. اس دن میں نے دیکھا میرے بیڈ کے چوگرد فرشتے ہیں. ساری رات فرشتے رہے ہیں. وہ رات میں سویا ہوں، میرا جسم سو رہا ہے، مگر وہ ساری رات میں نے دیکھا کہ یسوع چیئر پہ بیٹھے اور میں ان کے بس میں نے ایسے ٹانگوں کو پکڑا ہوا ہے اور ان کی گود میں سر رکھا ہوا ہے، اور میں روئے جا رہا ہوں، روئے جا رہا ہوں. یہ چیز میں نے دیکھی. میں نے اپنے بیڈ کے چوگرد آتشین رتھ کو دیکھا. پھر میں نے بردر اپنے بھائی صابر کو، پاسٹر عمران کو، اور ایک اور خدا کی خادمہ ہے ملیشیا میں، ان کی بھی میرے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت گواہی ہے جس طرح خدا نے ان کو ایکٹیو کیا میرے لیے پریئر کرنے کے لیے. تو بہت اس طرح کی کمیونیکیشن کی وہ مجھے باتیں بتا رہی تھی. میں نے ان کو ایز اے آرمر بیئرر اپنے ساتھ دیکھا. اب یہ وہ میری کنڈیشن تھی. میں نے وہ آتشین رتھ کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا اپنے ساتھ، تو دل میں یہ تھا کہ اب تو میں بیمار نہیں ہوں. نیکسٹ مارننگ جب میں اٹھا، یہ جس رات کی میں بات بتا رہا ہوں 5 تاریخ کی رات کی، اور 6 تاریخ کو جب میں اٹھا، میری جب آنکھ کھلی تو خدا کے پاس نے کہا کہ یسوع کے لہو کو اپنی جسم پر مانگ. میں نے یسوع کے لہو کو اپنے جسم پر، اپنی روح جان بدن پر مانگا، اپلائی کیا، اور میں نے کہا کہ یسوع جی مجھے یہ لنگ. بھائی صاحب آپ کی آواز کے ساتھ تھوڑی ڈسٹورشن آ رہی جی اب ٹھیک ہے سر؟ ہے. جی ابھی ٹھیک ہے، ابھی ڈسٹورشن ٹھیک ہوئی ہے. جی میں نے کہا کہ یسوع جی میں نے یہ انفیکٹڈ لنگز کو نہیں لینا، مجھے نئے چاہیے. میں نے کہا کہ یہ تھروٹ جو بلڈ وومٹ، کیونکہ ہاسپٹل میں بھی مجھے 2 وومٹس ہوئی تھی بلڈ کی، تو میں نے کہا کہ جی مجھے یہ تھروٹ بھی نہیں چاہیے. میرا یہ گلا زخم بنا ہوا تھا، بلڈ کے کلوٹس نا وہ نکلے تھے جب میں وہاں پر تھا، اور منہ میں ایک جلی بن چکی تھی، سلائیوا نہیں بن رہا تھا، سانس میرے لنگس موو بھی نہیں تھے کر رہے، وہ آکسیجن. سر یہی ہے کہ ایک بڑا خوبصورت ٹائم میں نے گزارا ہے خدا کے ساتھ، اور 5 تاریخ کے بعد کوئی ایسا لمحہ نہیں جب خدا نے مجھے نہ اپنا احساس نہ دلایا ہو. اٹھتے بیٹھتے ڈاکٹرز کے منہ سے یہ اقرار کروایا کہ آئی ایم اے میریکل مین.
ون ڈے ریکوری وہ کہہ رہے پاسبل ہی نہیں ہے. تو جس طرح آپ ایک دن میں آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے, میں بڑے فخر سے کہتا تھا انہوں نے میرے لنگس کو چیک کیا, بڑے ٹیپ کر کر کے چیک کیا, اور مجھے کہا جب ہم ٹیپ کر رہے ہوں آپ نے بولنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کوئی ریزسٹنس تو نہیں ہے سانس والی نالی میں. کچھ بھی نہیں ہوا. میں ان کو یہی کہتا رہا, میں کہا یہ لنگز نئے ہیں, میں کہا یہ تھروٹ نہیں ہے, جو چیز آپ چیک کر رہے ہو وہ میں ایمرجنسی وارڈ میں چھوڑ کے آیا ہوں. اور وہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ واقعی جو میں ان کو پہلے کہہ دیتا تھا ان کی ٹیسٹنگ کے بعد وہی ریزلٹ آتا تھا. میرے بلڈ ٹیسٹ انہوں نے کیے ہیں کہ کوئی ایسا کوئی انفیکشن تو نہیں بلڈ میں آ گیا. میرے لنگز کا ایکس رے ہوا ہے, ایکس رے اور بلڈ رپورٹس ڈاکٹر کہہ رہا تھا ایسی ہے جیسے آپ نے کوئی اینٹی بایوٹک نہیں کھائی. تو اور بہت سی ایسی فیورز ایسے جو اس نے اپنے ہونے کا جو احساس دکھایا, اپنی قدرت کا جو احساس دکھایا ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے. آخر میں صرف یہی کہوں گا, اگر آپ کی زندگی میں کچھ حاصل ہونا چاہیے نا, جس کو آپ کہہ سکے کہ یہ میری زندگی کا حاصل ہے, دیٹ از اونلی جیزس. اور یسو کو آپ خدا کے کلام کے بغیر, اس کو پڑھے بغیر نہیں جان سکتے. ہماری جو سب سے زیادہ جو ہمارا فیلئر ہے نا, ہم خدمت میں آ جاتے ہیں, مکاشفات میں کم ہو جاتے ہیں. ہمیشہ یسو کے ساتھ وہی آگے بڑھتا ہے جو مکاشفات میں آگے بڑھتا ہے. پاک روح کو اپنی زندگی میں لیں. مجھے جو اس سے جو اسپرچول ڈائنامائٹ مجھے کہا گیا ہے وہ صرف میں ہی نہیں ہوں, اس کا ہر خادم, ہر وہ انسان جس کے اندر خدا کے لیے غیرت ہے, جس کے اندر خدا کا کلام ہے, وہ اسپرچول ڈائنامائٹ ہونا چاہیے. Hallelujah. میری زندگی کے وسیلہ سے یہ میسج ایک ایک خادم کے لیے, ہر اس کے لیے جو بائبل پکڑ کے ڈور ٹو ڈور جاتا ہے, جو پلپٹ پر کھڑا ہوتا ہے, جو کلیسیوں کے سامنے بولتا ہے. اسپرچول ڈائنامائٹ ہونا چاہیے. اور اسپرچول ڈائنامائٹ ہونے کے لیے ہمیں ہولینس میں بڑھنے کی ضرورت ہے, ہمیں پاکیزگی میں اور سبمیشن میں بڑھنے کی ضرورت ہے. سیکنڈ تھنگ جو میں اپنے اس پیریڈ میں جو خدا کا میسج اپنی زندگی میں لے کر پھر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر خادم ڈونامس ہونا چاہیے, ڈائنامائٹ ہے, اور ایسی پاکیزگی میں اپنے لیول کو یہ اس لیول پر لے کے آئیں. اور میں نے جب خدا سے پوچھا کہ ڈونامس کا کیا مطلب ہے, جو مجھے میرے لیے میں اس کو جاننا چاہتا ہوں اسپرچول ڈائنامائٹ کا, مجھے ایک ہی خدا نے واقعہ بتایا. یسو نے کہا مجھے کس نے چھوا؟ 12 سال سے جس کے خون جاری تھا. ہم خادموں کو اب اس لیول پر آنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر سے خدا کی قدرت ریلیز ہونا شروع ہو جائے. Praise ہم God. زور نہ لگائیں بلکہ قدرت اپنے زور کے ساتھ ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا شروع کر دے. سیکنڈ تھنگ جو میں بات ہر کلیسیا کو اس چینل کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں, چرچز میں ضرورت ہے نبیوں کی, انٹرسیسرز کی. یہ سب سن لیں, اب ضرورت ہے چرچز کو, لیڈرشپ کو نیل ڈاؤن ہو اور کلیسیا میں 5 خدمتیں نظر آنا شروع ہو جائیں, بالخصوص نبیوں کی خدمتیں نظر آنا شروع ہو جائیں. نبی کھڑے ہوں گے, وہ آواز بنیں گے, وہ ہمیں ڈائریکٹ کریں گے کہ کس طرح یا کس رو میں ہم نے چلنا ہے, خدا کی مرضی کیا ہے. ہمیں نبوتی ریلم میں اب موو کرنے کی ضرورت ہے, کلیسیا میں انٹرسیسرز کی ضرورت ہے. اس خوف پر ہم کیسے قابو آ سکتے ہیں؟ جنگیں کیسے جیتی جاتی تھی؟ انٹرسیشن کے ساتھ. جو جنگ داؤد کی, میں نے وہاں پر جب بائبل پڑھتا رہا, داؤد کے سارے کریکٹر کو میں نے اسٹڈی کیا. جس جنگ میں خدا داؤد کے ساتھ نہیں تھا, داؤد وہ جنگ نہیں جیتا. کوئی بھی بادشاہ ایسا نہیں جیتا چاہے وہ کسی غیر قوم کا ہو, مگر داؤد کا سب مشن ایک ایسے لیول پر تھا, وہ اپنی زندگی کے فیصلے خدا سے لیتا تھا. اس طرح کے خادم ہمیں بننے کی ضرورت ہے. اور دان سے بیر سبا تک سب نے جان لیا کہ سیموئل نبی ہوا ہے. یہ وہ باتیں ہیں, سیموئل نے کہاں پہ پرورش پائی؟ داؤد کے سبمیشن لیول کو ہم دیکھتے ہیں تو کیا سیموئل کے لیے لکھا ہے کہ اس نے اس کی کسی بات کو مٹی میں نہ ملنے دیا, اور داؤد کے لیے لکھا ہے کہ میرے دل کے موافق مجھے ایک بندہ مل گیا. سبمیشن اور خدا کے کلام کے ساتھ جڑے رہنا, یہ وہ 2 چیزیں ہیں جو
ہمیں ایک ڈائنامائٹ بنا دیتی ہیں. تو آپ کے چینل کی وساطت سے اور میں یہی کہوں گا کہ خادموں کو اب ڈائنامائٹ بن کر سامنے آنا پڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کرونا ایک خوف ہے، ایک دہشت ہے، اور یہ ہم اچھی اچھی باتوں سے نہیں نکال سکتے. قائل کرنے والی قدرت کے وسیلہ سے ہم اس چیز پر ان کے اندر جا کر غالب آ سکتے ہیں، اور وہ صرف اسی لیے صرف ممکن ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اور زیادہ پاک روح کے تابع کریں اور خدا کے کلام کو ڈائجسٹ کرنا شروع کر دیں، نوش کرنا شروع کر دیں، اور حزقیل کی کتاب میں جیسے لکھا ہے ہم تیرنے کے لیول پر چلے جائیں. خداوند آپ سب کو برکت دے، اور میری دعا ہے کہ خداوند اس چینل کے وسیلہ سے، اس میڈیم کے وسیلہ سے بہت تیری زندگیوں کو منور کرے. آمین.